غلط لہجے میں اردو بولنے والوں کا احسان۔ کیا کسی مخصوص علاقے میں پیدا ہونے کے بعد آپ خود کو بادشاہ کہلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی زبان بولنے والے ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے؟ کیا پیدائش سے پہلے آپ اس بات کا حساب رکھ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد آپ کا لہجہ کیا ہوگا؟ اپنے ماں باپ کی زبان کے علاوہ کوئی بھی دوسری زبان اگر آپ بولتے ہیں تو کیا اس میں ایسا ماہر ہوا جا سکتا ہے جیسے کوئی اہل زبان ہوتا ہے؟ ایک بہت پرانے لطیفے کے مطابق آپ انگلینڈ جا کر صرف اس وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے کہ وہاں کا بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے، اسی طرح آپ دلی یا لکھنؤ سے بھی متاثر نہیں ہو سکتے کہ وہاں بچہ بچہ فصیح اردو بولتا ہے۔ اگر آپ اندرون سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کے ماں باپ سوات سے تھے، یا آپ مکران کے آس پاس کہیں جنم لے چکے ہیں، یا خدا نے آپ کو پشین کے گرد و نواح میں اتارا ہے سوری، یا آپ کا آبائی علاقہ شجاباد ہے، تو کیا ضروری ہے کہ آپ اردو اسی طرح بولیں جیسے دلی لکھنؤ والا لہجہ ہے؟ اگر آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی دوسری بولی بولتے ہیں تو بابا یہ آپ کا احسان ہے اس زبان پر، یا آپ کی مجبوری ہے؟ کوئی تیسری صورت اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ احسان ان سینس کے فرض کریں کہ آپ اردو کو پسند کرتے ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، یہ معاملہ بھی پسند ناپسند سے زیادہ آپ کے آس پاس موجود لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ماحول ایسا ہے کہ اردو ایک اعلیٰ زبان سمجھی جاتی ہے، آپ کے گھر والے اس سے متاثر ہیں، اسے اشرافیہ کی زبان سمجھتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو بھی اردو اس لیے پسند آتی ہو کہ آپ نے بچپن سے اسے سپیریئر زبان کی سیٹ پر بیٹھے دیکھا ہے اور ریڈیو ٹی وی پر اسے بولنے والوں کو سن کر متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایسے گھر میں پیدا ہوتے جہاں انگریزی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تو عین ممکن ہے کہ بچپن سے منہ بگاڑ کر انگریزی بولنا آپ سیکھ رہے ہوتے، اور اگر آپ قرۃ العین حیدر جیسی سنوبری میں پیدا ہوئے ہوتے تو یقیناً آپ فرینچ بولنے کے لیے غوطے کھا رہے ہوتے۔ اگر ہم دلی اور لکھنؤ کی تہذیب پر لکھی کتابیں اٹھائیں تو ہمیں بہت دلچسپ لگتی ہیں، ایک سے ایک باریک بات ہوگی، فلاں زیور ایسا نازک بنا تھا، فلاں کھانا ایسا تھا، 2 چاولوں میں 1 کلو یخنی کھپا دی تھی، فلاں جانور ایسا تربیت یافتہ تھا کہ بادشاہ کے علاوہ کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا تھا، فلاں شہزادہ ایسا تھا کہ تلوار بازی میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا، فلاں گویا دیپک راگ سے آگ لگا دیتا تھا اور ملہار سے بارشیں برسائی جاتی تھیں، ناچنے والے ساری رات ناچ ناچ کے نہیں تھکتے تھے، کباب والے تک کا مسالہ ایسا تھا جو آج تک خاندانی راز ہے، مطلب ہر چیز اپنے کمال پر تھی۔ یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ تاریخ کی تمام مہارتیں کسی ایک مخصوص وقت میں کسی تہذیب میں جمع ہو جائیں، لیکن اس علاقے میں رہنے والوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اپنے 40-50 اسکوائر کلومیٹر کے اندر زبان کو بھی بند کر دیں؟ دلی والوں کو دیکھیں تو وہ پرانے شہر سے باہر والوں کو آج تک باہر والا سمجھتے ہیں، لکھنؤ والے دلی کی زبان ٹھیک نہیں سمجھتے۔ ایکسکیوز می، یہ کس طرح کا نکچڑا پن ہے؟ یہ کون سا نشہ ہے بھائی جو آج تک ختم نہیں ہو رہا؟ 1857 سے پہلے بھی کتنے درجن سال پہلے بادشاہت رخصت ہو گئی، لیکن بل ابھی تک نہیں جا رہے۔ ایک پٹھان اگر اردو بولتا ہے اور اپنے مخصوص لہجے میں بولتا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پرانے لاہور کا رہنے والا اگر رے اور رے کو مکس کرتا ہے تو آپ کو تفریح لگتی ہے، سرائکی اگر منہ کھولے تو وہ ریاستی کہلاتا ہے، سندھی اردو بولے تو آپ تنزیہ اسے سائیں کا خطاب دے دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خود اردو بولنے والوں میں بھی کاروباری طبقہ قصائی پیشہ، یعنی سارا شاگرد پیشہ، اور سفید پوش سو کالڈ اشرافیہ، ان کی زبان آج تک الگ ہے۔ کوئی روتکی ہو جائے گا، کوئی بھیا کہلائے گا، اور کوئی آج تک دلی والا ہوگا، مطلب کیوں بھائی؟ آپ برتھ کوآرڈینیٹس پر کس طرح فخر کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی سید یا پٹھان پیدا ہو اور ساری عمر اس پر فخر کرتا ہوا فوت ہو جائے کہ میرا شجرہ 100% خالص ہے۔ بھائی کیا آپ بائی چوائس وہاں پیدا ہوئے جہاں آپ کا نزول ہوا؟ آپ جو اردو بولنے والے ہیں، اگر آپ سندھ کے اندرون میں یا جنوبی پنجاب میں یا سرحد میں کہیں قبائلی پٹی کے آس پاس یا کوئٹہ میں پیدا ہوتے تو آپ کسی کا کیا بگاڑ لیتے؟ اس وقت اپنی مادری زبان کی وجہ سے اگر آپ خود کو کسی اہم مقام پر سمجھتے ہیں تو اس میں آپ کا ایسا کمال کیا ہے؟ اب یہ سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو کسی بھی علاقے سے اپنی نسبت کو فخریہ پیش کرتے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے نام کے ساتھ خان، شاہ، راجپوت، شیخ یا کچھ بھی اور لگاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو حسنین ملتانی، بشیر لاہوری یا عابد دہلوی بن جاتے ہیں۔ مطلب کیوں بھائی؟ یا تو ایک چنگڑ بھی فخر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور یا پھر ہم سب بھی اس مقام مخصوصہ کو چھوڑ کر نیچے اتریں اور دوسروں کو انسان سمجھیں۔ کیا خیال ہے؟
ہماری تمام زبانیں جن کے غرور کا بوجھ ہماری نسلوں کی کمریں جھکا گیا ہے تفریح کے وقت بہت اچھی ہیں، لیکن ذرا کوئی کام پڑا نہیں اور ہمارے کتے فیل ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی علاقائی زبان میں لکھی درخواست دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں؟ اور کتنے اردو والے اپنی پرائیویٹ نوکریوں میں ایسا کر سکتے ہیں؟ سی ایس ایس کا امتحان دیتے وقت اردو کہاں کہاں اور کتنی کام آتی ہے؟ تو جانے عزیز، اس وقت انگریزی زبان باپ ہے۔ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لہجے کی وجہ سے کتنے لوگ بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ آپ، میں، یہ ساتھ والا، وہ جو سامنے بیٹھا چائے پی رہا ہے، وہ ہم سب کے سب کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ جو زبان بولنی ہے وہ اہل زبان کے لہجے میں بولنی ہے، اور یہ وہ فساد کی جڑ ہے جو ہمارے گوڈے گلا چکی ہے۔ تو یہ زبان کی درستگیاں، یہ تلفظ کا چٹور پن، یہ محاوروں کی چیٹک، یہ لہجے کی فصاحت، یہ بیان کی بلاغت، یہ قاف اور خے کی درمیانی کھنک، یہ الفاظ کی املا، ان سب کو تیل لینے بھیج دیں، کیونکہ اگلی نسل ویسے بھی انگریزی میں لکھی ہوئی اردو پڑھ رہی ہے۔ یہ تو موبائل بنانے والوں کا شکر کریں کہ انہوں نے بیچ میں اردو والا سین آن کر دیا، ورنہ شاید 10 سال پہلے ہی ڈیجیٹل اردو لکھنے والے نایاب ہو جاتے۔ سوائے چند کمپوزروں کے اور علاوہ چند دفتری مجبوروں کے آپ کو اردو لکھنے والا نہیں ملنا تھا۔ چکر یہ ہے کہ دنیا سمٹ رہی ہے، آپ حقائق پر ہیں اگر آپ 100 دلائل اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی زبان پر غرور کرنے کا حق دیا جائے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب پوری نسلیں اس کا عذاب سمیٹتی ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اردو تو چلو ایک طرف رہی، ہم کسی بھی علاقائی زبان میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں؟ کتنا نیا عالمی ادب ہے جو اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی یا بلوچی میں ترجمہ ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی خبر تازہ ترین دیکھنی ہو تو کس زبان کو پڑھنا پڑتا ہے؟ چٹا ان پڑھ آدمی بھی انگریزی میں لکھا ہوا نوکیا، سیمسنگ اور ایل جی پڑھ لیتا ہے یا نہیں؟ تو بس اتنی سی بات ہے، جو سیکھ کر کچھ علم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ سیکھ لیجئے، اور جو بفضل خدا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے ہیں اس پر فخر کرنے کی حدیں مکانا ختم کریں۔ آس پاس کے سب لوگوں کو سہولت دیں، پیار دیں، ان کے لہجے قبول کریں۔ 70 سال ہو گئے یار، اب یہ اہل زبان والے چکروں سے باہر آ جائیں باس۔ آداب عرض۔